نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں دو لوگ دوڑے ہوئے آئے، یا رسول اللہ یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا میرے رسول زمین میری ہے، دونوں لڑنے مرنے کے لیے تیار، یا رسول زمین میری ہے، دوسرا کہتا نہیں رسول زمین میری ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا سن لو، میں فیصلہ ظاہری بیانات سن کر دے رہا ہوں، لیکن اگر غلط طریقے پر کسی نے کسی کی زمین ہڑپی تو ظاہراً تو زمین ہوگی، مگر باطناً وہ آدمی جہنم کا ٹکڑا اپنے گلے میں ڈال کر قبرستان میں جائے گا۔ نبی کا یہ جملہ سننا تھا کہ دونوں زمین کے دعوے سے بس دستبردار ہو گئے۔ پہلا کہتا یا رسول زمین میری نہیں میرے بھائی کو دے دیجئے، دوسرا کہتا نہیں رسول میری نہیں میرے بھائی کو دے دیجئے۔ کہا یار تم عجیب آدمی، ابھی تک تو لڑنے مرنے کے لیے تیار، اب زمین لینے کے لیے تیار نہیں۔ کہا یا رسول ہم دنیا میں مسافر بن کے آیا ہیں، یہ چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، یا رسول چند دنوں تک عیش و مسرت میں گزار لیں گے، لیکن یہی زمین قیامت کے دن جب گلے کا ہار بن کے جہنم کا ٹکڑا بن جائے گی، یا رسول یہ زمین مجھے بچانے والی نہیں۔ من غشنا فلیس منا، کسی نے کسی کو دھوکہ دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اپنے نام کو کٹوا لیتا ہے۔ آپ ایک بار مارکیٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ گیہوں بیچ رہے ہیں، بھیگا ہوا گیہوں نیچے تھا، سوکھا ہوا گیہوں جو اچھا تھا وہ اوپر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی ادا پسند نہ آئی، کہا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ اس میں کوئی آدمی دھوکے میں مبتلا ہو کے تمہارے مال کو خرید سکتا ہے، بھیگا ہوا مال اوپر رکھ دو تاکہ گراہک کو پتا ہو جائے کہ میں جو بھی خرید رہا ہوں یہ ہماری نظروں کے سامنے موجود۔ یہ اس دور کی سچائی تھی، یہ اس دور کا معاملہ تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن پاک کی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے مومنو پاک مال کو کھایا کرو، حلال مال کو کھایا کرو۔ اے رسولو میں تمہیں بھی نصیحت کیے دیتا ہوں کہ تم بھی پاک چیزوں کو کھایا کرو، اگر نہیں کھاؤ گے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کو مسلمانوں کے سامنے رکھا، مسلمانوں کو سنایا، مسلمانوں کو تسبیح دیا، کہا سن لو ایک آدمی دور دراز کا سفر کرتے ہوئے آتا ہے، دھوپ کا شدت ہے، پریشان کن مناظر ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، اداستا ہوا چہرہ ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں دھوپ کے شدت میں پہنچ کر دعائیں مانگنا شروع کرتا ہے، یا رب وہ مطعمہ حرام وہ مشربہ حرام وہ ملبسہ حرام وہ غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوپ کی شدت ہے، پریشانی کا عالم ہے، بکھرے ہوئے بال ہے، اداستا ہوا چہرہ ہے، اللہ سے دعائیں کرنا شروع کرتا ہے، یا مولا میری دعا کو قبول کر لے، عرش والے میری دعا کو قبول کر لے، عرش والے میرے پریشانیوں کی لاج رکھ لے۔ نبی پاک نے آگے فرمایا وہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام تھا، وہ مشربہ حرام، جو پی کر آیا وہ بھی حرام تھا، وہ ملبسہ حرام، جو پہن کر آیا وہ بھی حرام۔ نبی آخر الزمان کہتے ہیں ارے وہ دعا مانگنے کے لیے آیا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا، جو کھا کر آیا ہے وہ بھی حرام ہے، جو پی کر آیا ہے وہ بھی حرام ہے، جو پہن کر آیا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اللہ سوال کر رہا ہے ارے یہ تو مکمل طور پر حرام خوری میں مبتلا ہے، تم ہی بتاؤ میں اس کی دعا کو کہاں سے قبول کروں؟ یہ تو مکمل طور پر حرام خوری میں مبتلا ہو کر آیا۔ آدمی حرام خوری کر لے تو اس کی عبادتیں بھی اس کی دعائیں بھی آسمان تک نہیں پہنچتی۔